بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ومن هو أولى بعيسى ابن مريم محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم نے سوال نمبر 7 کے تحت جو قادیانی موقف تھا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کو شروع کیا تھا. میں نے مرزا قادیانی کے دو مختلف پہلوؤں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلقہ جو عقیدہ یا نظریہ تھا وہ ذکر کیا تھا، جس میں پہلا یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مختلف ادوار میں مختلف دعویٰ کرتا رہا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کبھی وہ روایات کو قابل اعتبار قرار دیتا اور کبھی غیر قابل اعتبار قرار دیتا، کبھی امام مہدی کے وجود کو فرضی قرار دیتا اور کبھی ان کے وجود کو ثابت شدہ قرار دیتا. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ امام مہدی کے بارے میں جو اوصاف احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، جب ان کے کچھ اوصاف کا مرزا قادیانی کے اوصاف سے مقارنہ کیا گیا تو مرزا قادیانی میں ہلکا سا شائبہ بھی ان کے اوصاف کا نہیں پایا جاتا. اسی بحث کا تیسرا پہلو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے، جو ہماری کتاب کی عبارت بھی ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک ہی ہے، اور پھر اس نے اپنے لیے مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا اور مہدیت کا بھی دعویٰ کیا. آپ جا بجا اس کی کتابوں میں اور اس کی جماعت کی کتابوں میں دیکھیں گے مہدی موعود اور مسیح موعود، یہ دراصل اس نے دونوں شخصیات کو ایک شخصیت قرار دے کر اپنے لیے دونوں مناصب ثابت کرنے کی کوشش کی. مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. دیکھیے قادیانی موقف، لیکن قادیانی جماعت کی بدنصیبی اور ایمان سے محرومی دیکھیے. ان کا موقف ہے کہ مسیح علیہ السلام اور مہدی علیہ الرضوان ایک شخصیت ہے اور وہ مرزا قادیانی ہے. حالانکہ مسیح علیہ السلام اور مہدی علیہ الرضوان دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں. ان کے نام، کام، جائے پیدائش، جائے نزول، وقت ظہور، مدت قیام، عمر، سب کچھ علیحدہ علیحدہ تفصیلات کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. آپ اس سوال کی ابتدا میں بھی علامات دیکھ چکے ہیں، 10 شناخت اور علامات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود تھیں. تو امام مہدی کی علامات اور ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات اور شناخت اور ہے، اور تمام تر امور مختلف ہے، نام مختلف ہے، کام مختلف ہے، جائے پیدائش مختلف ہے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو نزول آسمانوں سے ثابت شدہ ہے، وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور امام مہدی وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے. ایسے ہی جائے نزول، وقت ظہور، تمام چیزیں مختلف ہیں، تو اس لیے جو دو جدا جدا شخصیات ہیں. لیکن قادیانی دجال اور اس کی جماعت کے دجل کو دیکھو، سینکڑوں احادیث صحیحہ و متواترہ کو چھوڑ کر ایک جھوٹی اور وضعی روایت سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. دیکھیے مرزا نے کہا ایھا الناس انی انا المسیح المحمدی وانا احمد المہدی. خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن، جلد 16، صفحہ نمبر 61. ترجمہ: اے لوگو، میں وہ مسیح ہوں جو محمدی سلسلہ میں ہے اور میں احمد مہدی ہوں. قاضی محمد نذیر قادیانی لکھتا ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود ایک ہی شخص ہے. امام مہدی کا ظہور، صفحہ نمبر 16 پر. تو ہم نے دیکھا مرزا قادیانی کی عبارت بھی اور اس کی جماعت کے قاضی محمد نذیر قادیانی کی بھی، کہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی مسیح اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام قرار دیتا ہے اور اپنی ذات کو مسیح بھی قرار دیتا ہے اور مہدی بھی. اب قادیانی اپنے اس دجل کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں. وہ روایت ابن ماجہ کی ہے کہ ابن ماجہ کے اندر ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مروی ہے جس کے الفاظ ہیں لا مہدی الا عیسی ابن مریم. مکمل جو روایت ہے سند کے ساتھ وہی ہے کہ حدثنا یونس بن عبد الاعلی قال حدثنا محمد بن ادریس الشافعی قال حدثني محمد بن خالد الجندي عن ابان بن صالح عن الحسن عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم. اب ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، ان کلمات کو مرزا غلام احمد قادیانی دلیل بنا کر ایک نظریہ قائم کرتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ دیکھیے یہی قاضی محمد نذیر اس حدیث کے متعلق لکھتا ہے، اس حدیث نے ناطق فیصلہ دے دیا کہ عیسیٰ بن مریم ہی المہدی ہے اور اس کے علاوہ کوئی المہدی نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کا عقیدہ نظریہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کی جو دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس روایت سے متعلق۔ یہ حدیث اولاً تو ضعیف ہے، ثانیاً اس کا مطلب وہ نہیں جو قادیانی سمجھتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث لا مہدی الا عیسی ابن مریم ضعیف باتفاق المحدثین كما صرح به الجزری على انه من باب لا فتى الا علی۔ ترجمہ، حدیث لا مہدی الا عیسی ابن مریم بے اتفاق محدثین ضعیف ہے، جیسا کہ ابن جزری رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ علاوہ ازیں یہ لا فتى الا علی کے قبیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی درجہ میں حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا وہی مطلب ہے جو لا فتى الا علی کا ہے، یعنی مہدی صفت کا صیغہ اور اس کے لغوی معنی مراد ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ اعلیٰ درجے کے ہدایت یافتہ عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ بطور حصر اضافی جیسے لا فتى الا علی کے معنی اعلیٰ درجہ کی جوان اور بہادر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ مطلب لینا غلط ہے کہ جس شخصیت کا نام مہدی ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہی کی شخصیت ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر واضح کی گئیں، ایک بات کہ بے اتفاق محدثین یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ کہ باوجود ضعیف ہونے کے اس کا معنی وہ نہیں جو مرزا قادیانی کرتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ کمال درجہ مہدی کا جو معنی ہے وہ لغوی اعتبار سے لیا جائے گا، اور یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت یافتہ، اور لا مہدی الا عیسی ابن مریم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانے میں ہدایت یافتہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ہی ذات ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہدایت یافتہ اس زمانے میں نہیں ہے۔ اور اب اس کے سند کی بات آ ہی گئی تو یہاں اس بات کو بھی ذکر کر دوں کہ الفوائد البہیہ کے اندر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس روایت کے موضوع ہونے کو بھی نقل کیا ہے، اور یہاں مرزا قادیانی کی طرف سے جو اس حدیث پر کلام ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ مرزا قادیانی کی جماعت جو بڑے فخر سے اس روایت کو دلیل بناتے ہوئے مرزا قادیانی کو مسیحیت اور مہدیت دونوں کے منصب پہ فائز کرتی ہے، تو ان کے لیے یہاں مرزا قادیانی کی جو اس حدیث سے بابت کلام ہے یا بات ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی کے ایک مرید محمد منصور الہی نے مرزا قادیانی کی باتوں کو، جسے ملفوظات کا نام دیا جاتا ہے، المہدی کے نام سے سلسلہ شائع کرنا شروع کیا تھا۔ اس سلسلے کے پہلے شمارے میں مرزا کی یہ بات نقل کرتا ہے کہ جیسے مثلا لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث گو محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، لیکن مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی وہی اس نے ڈنڈورا پیٹا، وہی اس نے دلیل بنائی کہ جہاں وہ بستا ہے تو یا جہاں پر اس کی بات پر رد ہو رہا ہو تو وہ اپنے جھوٹے خود ساختہ الہامات کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے یہی کیا کہ حدیث پر ائمہ نے کلام کیا ہے، اس کا وہ بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن ائمہ کے کلام کو غیر معتبر قرار دینے کے لیے اور حدیث کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے خود ساختہ الہامات کا سہارا لیا اور کہا کہ مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بہرحال حدیث کی جو سند سے متعلق کلام ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، مرزا قادیانی کے اپنے کلام سے بھی آ چکا ہے، اور بے اتفاق محدثین جو اس حدیث کی سند کا مقام ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خود مرزا قادیانی ایک اصول لکھتے ہیں، جس حالت میں تقریباً کل حدیثیں قرآن شریف کے مطابق ہیں، پھر اگر بطور شاذ و نادر کوئی ایسی حدیث بھی موجود ہو
جو اس مجموعہ یقینیہ کے مخالف ہو تو ہم ایسی حدیث کو یا تو نصوص سے خارج کریں گے یا اس کی تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ ایک ضعیف اور شاذ حدیث سے وہ مستحکم عمارت گرا دی جائے جس کو نصوص بینہ، فرقانیہ و حدیثیہ نے تیار کیا ہو۔ تو اس اصول کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس اصول کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایک طرف کثیر تعداد میں قرآنی آیات ہوں، احادیث ہوں، اور وہ ایک یقینی مجموعہ ہو، اس کے مخالف اگر کوئی ضعیف شاذ حدیث آ جاتی ہے، کوئی نص آ جاتا ہے، تو اس شاذ کی وجہ سے، ضعیف کی وجہ سے اس یقینی مجموعے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ساقط نہیں کیا جا سکتا، اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ اب اس اصول کی روشنی میں دیکھیے مرزائیوں کی پیش کردہ ابن ماجہ کی روایت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اس لیے کہ نزول عیسیٰ کی مذکورہ بالا روایات صحیحہ متواترہ سے صاف طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نہ یہ کہ وہ دنیا میں کسی خاندان میں پیدا ہوں گے، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں حدیث ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 131 جلد نمبر 2 کتاب المہدی۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری عترت سے ہوگا، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ اب حضرت مہدی کا فاطمی ہونا ثابت ہوگا۔ اور دوسری روایت دیکھیں، یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، کہ جو میرا نام ہے وہی ان کا نام ہوگا، جو میرے والد کا نام ہے وہی ان کے والد کا نام ہوگا۔ اور حدیث مندرجہ ذیل نے معاملہ بالکل منقح کر دیا، بالکل صاف کر دیا۔ ارشاد ہے کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 583، باب ثواب هذه الامہ۔ ترجمہ: وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح علیہ السلام ہے۔ یہ حدیث اس مسئلہ میں ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ مرزا قادیانی کا موقف صراحتاً دجل و کذب کا شاہکار ہے، لیکن بے بصیرت و بے بصارت قادیانی گروہ کو یہ صاف صاف روایتیں بھی نظر نہیں آتی اور پوری بے شرمی کے ساتھ مسیح و مہدی ہونے کی ایک رٹ لگاتا رہتا ہے، حالانکہ دونوں کے بارے میں روایات الگ الگ اور متواتر آئی ہیں۔ تو اس تمام در سبق سے آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی شخصیت اور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ہے۔ یہاں آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، پھر سبق کو مکمل کر لیتے ہیں، کہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، اس سے مرزا قادیانی کو خاطر خواہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا نظریہ اور تصور جو اگلا سٹیپ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے دونوں چیزوں کو ثابت کرتا ہے، وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بالفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے اور اس سے حاصل ہونے والا مضمون بھی ٹھیک ہے، حدیث کہتی ہے لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم، اب اس کے اندر تو صراحتاً حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما صلوات و تسلیمات کا نام موجود ہے، تو مرزا قادیانی کا مہدی اور مسیح ہونا یہاں سے کیسے ثابت ہو جائے گا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ تو مرزا قادیانی بن حکیم غلام مرتضیٰ اور ماں کا نام مسمہ چراغ بی بی ہے، وہ تو بالکل بھی یہاں پر مشابہت نہیں رکھتا، نہ کلمات کے اعتبار سے، نہ نام کے اعتبار سے، نہ ماں کے نام کے اعتبار سے۔ تو مرزا قادیانی کیسے اپنی ذات کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مسیحیت اور مہدویت کو ثابت کرتا ہے؟ تو اس لیے اگر روایت کی صحت کو درست بھی مان لیا جائے اور بالفرض اس کے مضمون کو ویسے ہی مان لیا جائے جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے، پھر بھی مرزا قادیانی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مرزا قادیانی کے لیے کچھ بھی اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، کہ روایت تو صراحتاً کہتی ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے، اور یہ عیسیٰ بن مریم نہیں، یہ تو غلام احمد بن غلام مرتضیٰ ہے، اور ان کی ماں کا نام مریم ہے، اس کی ماں کا نام وہ چراغ بی بی ہے، تو یہ کیسے اپنے لیے مسیحیت اور مہدویت ثابت کرے گا؟ تو بہرحال قادیانی مغالطہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور مرزا قادیانی کا حضرت مہدی کے حوالے سے جو اس جہت سے
مہدی اور مسیح ایک ہونے کے اعتبار سے جو نظریہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اس کا رد بھی، اور جس حدیث سے وہ استدلال کرتا ہے اس کی سند کی حیثیت اور مضمون کی جو مراد ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ساری انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دجال سے متعلق پڑھیں گے اور پھر ہمارا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔